کے ذریعے پرزرو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو شہد جیسا کہ حدیث قدسیہ میں نے عرض کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم دو چیزوں سے شفا حاصل کر سکتے ہو، ایک ہے میری کتاب قرآن مجید اور دوسرا شہد. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شک و شبے کی بیماری اور روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج آپ جو ہے نا قرآن کریم سے بالکل بالکل جو ہے نا الحمدللہ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر انجیر کی بات آئی، اس کے بعد ہم شہد کا لے لیں گے الحمدللہ. اب گردے کی کسی بھی بیماری کے بارے میں اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو اس کا جواب ہوگا شہد. حضرت ابن علاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک آئے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائی کے گردے میں درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردے کی جان اس کے گودے میں ہوتی ہے، اور گردے کے گودے کے لیے اللہ نے شہد سے اچھی دوا اس دنیا میں نہیں اتاری، شہد سے اچھی دوا اللہ نے نہیں اتاری. تو اگر آپ میرا پرسنل ایکسپیرینس پوچھیں گے تو میں نے حیدرآباد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ گردے کی پتھری جن کو ہوتی ہے کڈنی اسٹون، سنگل ڈرگ ریمیڈی صرف شہد سے میں نے انہیں نکالا ہے باہر، صرف شہد سے. اس میں میری دوا یعنی کہ میں نے جو پرسکرائب کیا وہ تو کام کرے گی، لیکن آپ کا عقیدہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھے. آپ کو اس پر عقیدہ رکھنا ہے مکمل کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو شفا دے گا، تو الحمدللہ وہ شفا دے گا. اب اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے ان کو انجیر بھی فائدہ دیتی ہے. کچھ لوگوں کو ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے کھانے کے بعد سر میں درد ہوتا ہے، میکسیمم لوگ. اب جو لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، اب اللہ نے جو آداب زندگی ہمیں بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہ جو آداب زندگی ہے اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو آپ جو ہے نا نقصان اٹھائیں گے. یہ تو بات جو ہے نا برہم. تو جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ صبح جب بھی اٹھو فوراً جو ہے نا بعد نماز فجر آپ کو اٹھنا ہے. نماز سے پہلے نماز ادا کرنے کے فوراً آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو الحمدللہ 50% بیماریاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں. ایک لوگوں میں نیا رواج جو ہے نا یورپین کنٹریز سے آ گیا کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا یہ لوگ نہیں کرتے ڈائٹنگ کے نام پر. تو اس سے آپ کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. ان فیوچر آپ کو السر ہونا ہی ہے، ان فیوچر آپ کو جو ہے نا میدے کا کینسر ہونا ہی. اگر ایسا آپ کر سکتے تو رب تعالیٰ جو ہے نا رمضان کے روزوں میں آپ کا دوپہر کا کھانا اسکپ نہیں کرواتا. اللہ نے اسی لیے دوپہر کا کھانا اسکپ کروایا ہے کہ کوئی اگر اسکپ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا اسکپ کرے، صبح کا کھانا اسکپ نہیں کرنا. صبح کا کھانا اگر آپ نے اسکپ کر دیا تو سمجھیے آپ جو نا نقصان اٹھائیں گے اس بہت زیادہ. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مہینہ دیا ہے رمضان المبارک کا، 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے کھلاتا ہے اور ایک مہینہ ہم سے کہتا ہے کہ تم روزہ رہو. اب اس کی روحانیت کے بارے میں تو میں بیان نہیں کر سکتا، لامحدود روحانیت ہے. اگر آپ اس کو میڈیکل ٹرمز پر اگر مجھ سے سوال کریں گے تو اس کی اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو تقریباً 5-6 گھنٹے کا سیشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے جب دیے، ڈاکٹر فرلینڈ یہ جرمنی کے مشہور معروف ڈاکٹر ہیں اور طب نبوی کے اسکالر بھی ہے، تو آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رہتا ہے وہ آرتھرائٹس، آسٹروآرتھرائٹس اور ڈائبٹیز میں کبھی بھی جو ہے نا وہ بیماری اسے نہیں آ سکتی. ڈائبٹیز کی بیماری اس بندے کو قطعیاً نہیں آ سکتی جو رمضان کے روزے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب رمضان کے روزوں کی بات اگر آ گئی تو اب یہاں پر بھی تھوڑا سا کریکشن میں کرتا چلوں گا آپ سب کا کہ جیسے افطار ہوتا ہے جو ہے نا ہم پیٹ پورا کا پورا بھر لیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. اس سے ہوتا یہ ایک بندہ جو ہے سو رہا ہے، اب وہ بندہ گہری نیند میں، اب آپ اس کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ بھاگ، تو وہ بھاگے گا. وہ اس کو تھوڑا سا وقت چاہیے کہ وہ کدھر جائے، کس سمت کو جائے، کیسے جائے، کس سپیڈ میں بھاگے، اس کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے. اب آپ اللہ کے نبی کی زندگی پر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی روزہ جب کھولتے ایک کھجور کھا لیتے اور سیدھے مسجد کو نکل جاتے. اب اس کے بارے میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو میدا صبح سے بھوکا ہوتا ہے اس کو آرام کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے نا رمضان کا مہینہ آپ لوگوں کو دیا ہے. میدا لگاتار آپ کے 11 مہینے کام کرتا ہے، بالکل اسے آرام نہیں ملتا. تو اب ایک مہینہ 5 گھنٹے کے بعد آپ سحری کر لیں گے، 9 سے 10 بجے کے بعد میدا کام کرنا بند کر دے گا، آرام کرے گا. تو جیسے ہی میدا کام کرنا بند پڑ جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کے پینکریاس کو بھی جو ہے نا آرام مل جائے گا. پینکریاس کو آرام ملتے ہی آپ کا نروس سسٹم جو ہے سینٹرل اس کو بھی آرام مل جائے گا الحمدللہ.
اب آپ رمضان میں ایک چیز غور کریں گے، رمضان میں بہت سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ بھی خود یہ چیز غور کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ بہت سکون ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ دراصل یہ آپ کی معدے کو جو آپ نے آرام دیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے. ہیومن باڈی کے اندر کچھ پوائنٹس پائے جاتا ہے، اسے لطائف کہا جاتا ہے اردو کے اندر، اور سنسکرت میں اسے کال چکراس کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اطباء کے نزدیک جو ہے نا اس کو بالا تک اسٹڈی کیا گیا ہے الحمدللہ. تو یہ جتنے بھی آپ کے کال چکراس ہوتے ہیں لطائف ہیومن باڈی کے، وہ پورے کے پورے کام کرتے ہیں. آپ دن بھر جو کام کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے. اب اصلی پریشانی یہاں پہ آئے گی کہ آپ ان کال چکراس کا اور لطائف کا کیسے استعمال کرتے ہیں. کراؤن پوائنٹ ہوتا ہے، کراؤن پوائنٹ کو اگر آپ روحانیت نہیں دیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کا کراؤن پوائنٹ بالکل کام کرنا بند کر دے گا. اب جب کراؤن پوائنٹ کام کرنا بند کرے گا وہ مرکزی ہے، اب مرکزی پوائنٹ جو ہے کام کرنا بند کر دے گا، آپ کو کاہلی سستی وغیرہ آئے گی. تو اب طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے نبی نے جس پوائنٹ کا نام دیا اسے الکاہل کہا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1، اس کے بغیر ہجامہ نہیں کیا جا سکتا. چاہے آپ کی کوئی بھی بیماری ہو، الکاہل پر جب تک آپ ہجامہ نہیں کریں گے، ویکیوم کریٹ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے نا آپ کا ہجامہ مکمل نہیں ہو پائے. یہ قانون ہے. تو الکاہل پر جیسے ہی آپ جو ہے ہجامہ کریں گے تو اب جن لوگوں کا ویژن کم ہے وہ لوگ آپ کو within 5 to 10 منٹس آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی. کچھ لوگوں کو چکر بھی آ جاتی ہے. وہ چکر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بلاکیج جو زمانے سے جن رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا تھا، رکا ہوا تھا، یا پھر جو ہے نا سلولی دوڑ رہا تھا ٹیشوز اینڈ ٹاکسنز کی وجہ سے، وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ سپلائی شروع ہو جاتی ہے اور ہیومن باڈی انسان کا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. سڈنلی جب اس کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو یہی انسان کے جسم میں بیماری اسی وقت آتی ہے جب اس کی رگوں میں بلاکیج شروع ہو جاتا ہے، اس کے رگوں میں بلاکیج شروع ہو جاتا ہے. تو اب طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسواک کا بھی ذکر ہے الحمدللہ. تو مسواک جب آپ مسواک کریں گے تو مسواک کے بارے میں آپ کو میں عرض کرتا چلوں. ایک بیماری تھی دلوں کی شریانیں جو ہے نا بلاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیماری اوپن ہارٹ سرجری اس کے بعد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو کروایا. تو جرمن ڈاکٹرز نے جب آپریشن کیا اور شریانوں میں سے وہ بلاکیج کیا ہوا مادہ تھا وہ نکالا تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ مادہ کھانے کے بعد جو ہمارے دانتوں میں بیٹھ جاتا ہے وہ جا کر شریانوں کو بلاک کرتا ہے. اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بوجھ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کے لیے کہتا. ٹھیک ہے. تو اب ایک مشہور و معروف طبیب تھا، میں نے اس کا نام میں بھول گیا ہوں، تو وہ آیا تھا یثرب مدینہ. مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب. خالد بن حارث. جی حارث. جب حارث آیا تھا وہاں پر تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی بیمار نہیں. مشہور طبیب تھا، یثرب تو ساری دنیا میں مشہور تھا بیماروں کا شہر. تو وہ وہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اب کوئی بیمار نہیں. تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اس نے کہا یہاں پر مکہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر آ گئے ہیں ہجرت کر کے، اور انہوں نے اپنے تمام انصار کو بھی اور جتنے بھی مہاجر تھے ان کو بھی، دونوں کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ وہ مسواک کا استعمال کیا ہے. تو اب مسواک سے الحمدللہ مسواک پر بہت ہی زیادہ اسٹڈی ہو چکی ہے الحمدللہ. بہت ساری کمپنیوں نے اب مسواک کا برانڈ بھی مطلب بنانا شروع کر دیا ہے. تو یہ تھا مسواک کا. تو الکاہل کی جب آپ بات کریں گے تو الکاہل سے تمام چیزیں جتنے بھی لطائف ہیں ان لطائف کا تعلق الکاہل سے ہوتا ہے الحمدللہ. آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر لیں میرے جانے کے بعد طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو اس میں اس طب نے الحمدللہ ہر چیز کا متبادل دیا ہے، ہر بیماری کا. اب جیسے کہ ایک سوال آیا ڈائبٹیز کا. ڈائبٹیز کے لیے اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ہی اتنی بہترین دوا دی ہے جو پینکریاس کو واپس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا طریقہ طبا نے یہ بتایا کہ آپ 1 گلاس پانی لیں گے، ٹھیک ہے. اب جو سنت طریقہ ہے وہ 3 گھٹ میں پانی پینا ہے، ٹھیک ہے. طبا نے اس میں تھوڑا سا طریقہ جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ پہلا گھٹ لیں گے، 5 منٹ تک آپ کو وہ پانی منہ میں رکھیں تاکہ جو سلائیوا ہے، جو لعاب ہے، جو تھوک آپ کے منہ میں ہے وہ تھوک اس پانی میں مل جائے اور وہ واپس جو ہے نا اندر جائے.
تو یہ الحمدللہ انسولین کا کام کرے گا, اور پینکریاز اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے 1-1.5 سال کے اندر پینکریاز آپ کا کام کرے گا الحمدللہ. تو 3 بار آپ کو دن میں 3 وقت ایک چیز کرنا ہے, صبح 15 منٹ, دوپہر میں 15 منٹ اور شام کو 15 منٹ. یہ بہت کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک آتا ہے بیری کا شہد. جوجوبا ایک جھاڑ ہوتا ہے, اس سے جو شہد نکالا جاتا ہے, یعنی وہ مکھیاں جو جوجوبا کے جھاڑ کو ہی چھتا لگائیں اور جوجوبا کے پھولوں سے ہی شہد لیں. اگر آپ اب شوگر کے مریض کو اگر میں کہوں گا کہ وہ شہد کا استعمال کرے, وہ تو سمجھے گا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب تو پاگل ہو گئے, شہد کا استعمال کیسے ہو. ہمارے پاس میرے مطلب میں جتنے شوگر کے مریض ہیں سب کو شہد دیا ہے. شہد کے بغیر ہم علاج نہیں کرتے, ہمارا بیس ہی شہد ہے. تو اللہ نے جوجوبا ہنی کو یہ مطلب یہ تاثیر دی ہے کہ اس کے طویل استعمال سے آپ کا پینکریاز جو ہے کام کرتا ہے, آپ کو شوگر کی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ پیشنٹوں کی میرے پاس یہاں تک کمپلینٹس رہی کہ انہوں نے جوجوبا ہنی کھا لی, اس کے بعد شوگر کی گولی کھائی, فوراً جو ان کا شوگر ڈاؤن تھا. جن کا شوگر 350 تھا ان کا شوگر 120, 150, 140 پر آ جاتا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نسخہ عربیہ کر بھی ہوتا ہے, اس میں گیہوں, جو اور لبن, عربی میں شاید دودھ کو کہتے ہیں لبن, جو گوند ہوتا ہے نا, گوند ہوتا ہے اس کے اندر, اور کلونجی. تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں, یہ نسخہ ہے. ان سب کو آپ کو 100 گرام لینا ہے. لبان, گوند 100 گرام, کلونجی 100 گرام, جو 100 گرام. جو سے مراد بالکل پیور جو ہے وہ بارلی نہیں ہوتی, بارلی جو کا اناج ہوتا ہے, جو الگ ہے اور بارلی الگ ہے, اس چیز کا دھیان رکھیں. تو جو آپ کو لینی ہے 100 گرام, اور گیہوں کا آٹا 100 گرام. ان سب کو آپ کو مکس کرنا ہے اور تقریباً 5 گلاس پانی میں آپ اس کو ڈالیں گے. پانی جو ہے وہ 100% مطلب پیور ہو پانی, اس میں ڈالیں. 5 گلاس پانی میں ان تمام چیزوں کو ڈال کر آپ کو پکانا ہے. 10 منٹ کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں. اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اب اس کو آپ چھان لیں. چھان کر ایک کانچ کے کسی گلاس میں جو ہے نا اس کو محفوظ کرنا ہے. اب روز قہوے کی, یہاں پہ تو قہوہ پیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے, قہوے کی جو پیلی ہوتی ہے یہ نہار کر 7 دن لگاتار آپ کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ایک دن گیپ دے کر آپ ایک دن آلٹرنیٹ ڈیز 7 بار استعمال, ٹوٹل 21 ڈے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ جائیں ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروا لیں, انشاءاللہ ڈائبٹیز نارمل پر آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو مینٹین کرنا ہے الحمدللہ. لیکن عقیدہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل. لبان 100 گرام, کلونجی 100 گرام, جو 100 گرام, گیہوں کا آٹا 100 گرام. گیہوں کا آٹا آپ کو لینا ہے, گیہوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو آپ مکس کر لینا ہے. اس کے بعد ان کو 5 گلاس پانی میں ڈال کر گرم کرنا ہے. 10 منٹ اس کو گرم کریں, اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں. پھر ملا کر اس کو چھان کر آپ کو کانچ کے بوتل میں محفوظ کرنا ہے, پرزرو کرنا ہے. پھر آپ کو یہ لگاتار 7 دن تک آپ کو قہوے کی پیلی کے اتنا جو ہے نا آپ کو 7 دن لگاتار استعمال کرنا ہے. پھر آلٹرنیٹ ڈیز 7 بار الحمدللہ. صبح نہار پہ, صبح نہار ایمٹی اسٹمک آپ کو لینا ہے. تو آپ طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ارتھرائٹس کی اگر بات آئے گی, ارتھرائٹس بھی کامن ہے, گھٹنوں میں درد سب کے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں جو ہے نا پریشان ہیں گھٹنوں کے درد کے. وہ جس عمر میں گھٹنوں کا درد ہونا ہے اب اس عمر میں نہیں ہوتا. اب 40 سال 35 سال سے گھٹنوں کا جو ہے وہ درد آپ کو شروع ہو جائے. تو اب اس کے اندر جو ہے نا اطباء اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہر کھانے سے پہلے ایک انجیر کا استعمال کر لیا کریں, اور انجیر کو ایسے کھانا ہے کہ آپ کو 15 منٹ تک انجیر کو چبانا. اس کے بعد اگر آپ نگل لیں تو آپ میری آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے گردوں میں درد کے لیے یا اینی جوائنٹ پینس کے لیے آپ پہنچیں گے, وہ کہے گا کہ لکوڈ ختم ہو گیا ہے جوائنٹس کا, اس کی وجہ سے آپ کو یہ پریشانی آ رہی ہے. یا تو آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا یا پھر گولیاں کھانی پڑے گی. اگر آپ گولی کھائیں گے تو آپ کے گردے جو ہے نا بالکل خراب ہو جائیں گے. میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کر کر اتنے لوگ پریشان ہوئے, اور خاص کر میرے مطلب میں وہی پیشنٹ آتا ہے جو ایلوپیتھک سے پریشان ہوا. تو اس میں خاصا ایکسپیرینس رہا ہے ہم کو, اس میں بہت ساری ریسرچ بھی رہی. تو جتنے بھی لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ نقصان میں پڑیں گے. تو اب ارتھرائٹس اگر انجیر کو آپ ایسے کھائیں گے
تو الحمدللہ واپس سے جو گودا ختم ہو گیا لکوڈ جو ختم ہو گیا تھا وہ واپس سے فارم ہونا شروع ہو جائے گا. سوکھی انجیر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی انجیر کے بارے میں بولا جائے گا وہ سوکھی انجیر ہے. اور سوکھی انجیر کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں دودھ کے ساتھ جو ہے انجیر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کمپلینٹ دی جاتی ہے کہ جو نا گرمی ہو گئی ہے اور برسوں سے انجیر اس چیز کے لیے بدنام ہے کہ انجیر گرم ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انجیر بالکل گرم نہیں ہوتی, یہ معتدل ہوتی ہے. انجیر پیٹ کی گرمی اور سردی دونوں کو باہر نکال دیتی ہے. جب پہلی بار ہم انجیر استعمال کریں گے آپ کو یا تو موشنز ہوں گے یا پھر بالکل رک جائیں گے. یہ مسئلہ آپ کو 2 سے 3 دن ہو جائے گا. اس کے بعد الحمدللہ آپ کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ. تو انجیر بالکل گرم نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ اس کی صنعت دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بواسیر کا پائلس کا علاج, جو یہ بیماری خود گرمی کی وجہ سے آتی ہے, ٹھیک ہے, جن کے معدے میں زیادہ گرمی ہوتی ہے وہی بواسیر کے شکار ہوتے ہیں. بریانیوں کا ہم استعمال کریں گے, مسالے دار چیزیں, مرغین چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے یہ آپ کے معدے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. تو اب ان چیزوں اگر آپ کو ان چیزوں کو استعمال کرنا ہی ہے تو آپ اس چیز کو جو نا روز ایک جو نا عادت